الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. ماہ سفر المظفر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہوا، تو اس مناسبت سے آج چند گھڑیاں اعلیٰ حضرت کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انسان نے بڑی ترقی کر لی ہے. انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے. پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھے ہوئے رشتہ دار سے فون پہ بات ہو رہی ہے، لیکن لائیو اس کو دیکھ بھی رہا ہے. بڑی ترقی آج کے انسان نے کی، لیکن یہ ساری ترقی مادیت میں ہے، انسانیت میں نہیں. انسان کھو گیا ہے، انسانیت گم ہو گئی ہے. ہر انسان ایک خوف میں مبتلا ہے، اندر سے انسان پریشان ہے. آدمی کو انسان کو تلاش کریں تو انسان نہیں ملتا. دین سے جتنا دور ہوں گے انسانیت سے محروم ہو جائیں گے. دین آدمی کو انسان بناتا ہے، انسان کو فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے. اور جو دین سے دور ہو وہ آدمی جانور بن جاتا ہے اور پھر شیطان سے بھی بدتر بن جاتا ہے. اللہ نے ہمیں دین اس لیے عطا کیا تاکہ ہم انسان بن کے زندگی گزاریں. دین انسانیت کی منزل تک پہنچاتا ہے. دین ضمانت ہے انسانیت کی. اگر انسانیت کو صفائے ارض پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو دین کے بغیر یہ ممکن نہیں. دین کس چیز کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام دین ہے. کتنی چیزیں؟ پہلی چیز عقیدہ ٹھیک ہو، دوسری چیز عمل ٹھیک ہو، اور تیسری چیز دل کی کیفیات ٹھیک ہو. عقائد ٹھیک ہو، اعمال ٹھیک ہو، اور دل کی کیفیات وہ ٹھیک ہو. حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انسانی لباس میں اور چند سوال کیے. صحابہ کرام ادب کی وجہ سے اور روب نبوت کی وجہ سے سوال نہیں کر رہے، تو حضرت جبریل امین آئے ہیں بشری لباس میں تاکہ جبریل سوال کریں، حضور جواب دے اور صحابہ کو دین کی سمجھ آ جائے. جبریل عرض کرتے ہیں مل ایمان و یا رسول اللہ، حضور ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے عقائد بیان کی. ایمان کسے کہتے ہیں؟ عقائد کی درستگی. پھر جبریل عرض کرتے ہیں مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے اعمال بیان کیے، نماز، روزہ، حج و زکات. پھر جبریل عرض کرتے ہیں مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اس طرح اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اس چیز کا تعلق دل کے ساتھ ہے. تو جبریل امین نے یہ جو 3 سوال کیے ہیں حدیث کی ابتدا میں، ان تینوں کے اندر دین کو بیان کیا گیا ہے
عقائد، اعمال اور دل کی اصلاح. یہاں یہ بات بھی عرض کروں گا کہ جب جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہاں آج کل ہمیں دوسروں کی اصلاح کی زیادہ فکر ہے اور اپنی اصلاح کی فکر نہیں، جبکہ حضور کیا فرما رہے ہیں، پہلے اپنی اصلاح کرو، تو عبادت اس طرح کرے گویا کہ رب کو دیکھ رہا ہے. تو ہر بندہ پہلے یہ دیکھے کہ کیا میں ایسی عبادت کرتا ہوں، نہیں تو پھر مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. مجھے وہ کیفیت حاصل ہے نہیں تو پھر مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. دوسروں کی اصلاح کی فکر سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. تو تین چیزیں اس حدیث پاک میں حضور نے بیان فرمائی: عقائد کی درستگی، اعمال کی درستگی اور دل کی کیفیات کی درستگی. قرآن مجید میں 18ویں پارے کے آغاز میں یہی تینوں چیزیں اکٹھی ایک مقام پر بیان کی گئی. قد افلح المؤمنون، تحقیق دو جہانوں میں کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے. لفظ مومنون میں عقائد کی درستگی. آگے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم، وہ جو اپنی نمازوں میں. تو صلات کا لفظ آیا، یہ عمل کا بیان ہے. نماز کیا ہے؟ عمل. آگے خاشعون، خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، للہیت کے ساتھ. خشوع کا تعلق دل کے ساتھ. تو اس مقام پر تینوں چیزیں اکٹھی بیان ہو گئیں. قد افلح المؤمنون، عقائد کی درستگی، الذین هم فی صلاتہم، اعمال کا ذکر، خاشعون، دل کی کیفیت کا ذکر. جب یہ تینوں درست ہوں تو پھر بندہ دیندار ہوتا ہے. پہلی صدی ہجری میں ان تینوں کی بصیرت اور ان تینوں پر عمل کو فقہ کہا جاتا تھا. پہلی صدی ہجری میں فقہ کسے کہتے تھے؟ عقائد، اعمال اور دل کی کیفیات تینوں درست ہوں بندہ فقیہ ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اس حدیث پاک میں جو حضور نے فرمایا نا، اللہ جس کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، فقہ عطا کرتا ہے. تو اس سے مراد تینوں ہیں، عقائد بھی، اعمال بھی اور دل کی کیفیات بھی. لیکن جب اسلام عرب سے عجم میں آیا، ایران، عراق، افغانستان، ادھر افریقہ تک اسلام پھیل گیا، نئے نئے مسائل پیدا ہوئے، تو اب علماء نے شعبے تقسیم کر لیے. کچھ علماء نے دین کی خدمت کی عقائد کی حفاظت کر کے، کچھ علماء نے خدمت کی کتابیں لکھی اعمال کی حفاظت، کہ نماز پڑھنی ہے تو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، حج کے لیے جانا ہے تو احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کس طرح کرنا ہے، اعمال کی حفاظت. اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے، وہ علماء تھے جنہوں نے دل کی کیفیات کی حفاظت کی. اب شعبے تقسیم ہو گئے. جنہوں نے عقائد کی حفاظت کی وہ متکلمین کہلائے، وہ مناظر اسلام ہو گئے. جنہوں نے اعمال کی حفاظت کی وہ فقہا بن گئے، اور جنہوں نے دل کی کیفیات کی حفاظت کی وہ صوفیہ بن گئے. میرے آقا کریم کی ظاہری حیات مبارکہ میں لوگ حضور سے ہی مسئلہ پوچھتے تھے، حضور ہی فتویٰ ارشاد فرماتے تھے. حضور کے صحابہ ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ. حافظ ابن قیم انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان 1.25 لاکھ میں سے 130 سے کچھ زیادہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے. فتویٰ دینے والے صحابہ کتنے تھے؟ 130 سے کچھ زیادہ. کچھ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ 140 سے تھوڑے تھے. پھر ان 130 میں 7 صحابہ ایسے تھے جن کا فتویٰ زیادہ چلتا تھا. یعنی آج آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، تو جو مکثرین ہیں
مقصرین فی الفتاوا، یعنی جن کے فتوے بہت زیادہ موجود ہیں تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں، وہ صحابہ کتنے ہیں؟ 7۔ کون سے ہیں؟ ایک ہیں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم، دوسرے حضرت مولا علی مشکل کشا، تیسرے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، چوتھی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، پانچویں ہیں حضرت زید بن ثابت، چھٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، اور ساتویں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ وہ 7 صحابہ ہیں جن کے فتاوا زیادہ موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ ان کے فتاوا اگر جمع کیے جائیں تو ایک ایک صحابی کی کئی جلدیں بن جاتی ہیں فتاوا کی۔ ان 7 میں میں نے ایک نام لیا ہے عبداللہ بن مسعود۔ ان کو حضور نے دعا دی تھی، یا اللہ عبداللہ بن مسعود کو دین کی سمجھ عطا فرما، اور ان کے فتوے کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جو ان کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ یہ کوفے میں تشریف لائے تھے، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا وصال ہوا، مصلی خالی ہوا، تو ان کے مصلی پر حضرت علقمہ کو بٹھایا گیا۔ اب وہ مسائل بیان کریں گے، وہ لوگوں کو شریعت سکھائیں گے۔ حضرت علقمہ کا وصال ہوا، اب ان کے مصلی پر حضرت ابراہیم نخعی کو بٹھایا گیا۔ مصلی خالی تو نہیں رکھنا تھا۔ حضرت ابراہیم نخعی کا وصال ہوا تو ان کے مصلی پر حماد بن مسلم انہیں بٹھایا گیا، اور حضرت حماد بن مسلم کا وصال ہوا تو ان کے مصلی پر امام اعظم ابو حنیفہ کو بٹھایا گیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہیں؟ یہ کس کے مصلی پر بیٹھے ہیں؟ آج آپ کی شخصیت کو نہیں عرض کروں گا، صرف مصلی عرض کر رہا ہوں۔ مصلی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا۔ جس مصلی پہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھ کے فتویٰ دیتے تھے، آج وہ مصلی امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا کیا گیا ہے۔ فقہ حنفیہ کے بانی مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے۔ الحمدللہ ہم سارے حنفی بیٹھے ہوتے ہیں، اور فقہ حنفی کے بانی کون ہے؟ حضور حیدر کررار۔ آپ کے ارشادات کی روشنی میں یہ فقہ تدوین کی گئی۔ بانی حضور حیدر کررار ہے، اور اس مدرسہ فقہ حنفیہ کے ناظم اعلیٰ پرنسپل جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اور اس کے صدر مدرس جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی تک علم کی ایک تاریخ ہے۔ ایسے ایسے علماء ہیں کہ ایک عالم کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے، زندگی گزر جائے ان کی علمی خدمات نہیں بیان ہو سکتی۔ قاضی القضات حضرت قاضی ابو یوسف، یا امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، یا پھر امام سفیان ثوری، بڑی بڑی ہستیاں، ایک تاریخ ہے علم کی۔ صاحب ہدایہ علم کا سمندر ہے، صاحب کنز الدقائق، صاحب قدوری، یہ علم کے سمندر ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے اعلیٰ حضرت تک حنفیت کا گلشن جو ہے جس میں اعمال بیان ہو رہے ہیں۔ فقہ کا موضوع اب کیا تھا؟ اعمال کی تشریح۔ یہ جو فتاوا جات ہے فقہ حنفی، یہ گلشن آباد تھا۔ اپنے اپنے علاقوں میں ان علماء کے فیوزات و برکات، ان کی کتابوں کے اندر ان کا علم، یہ گلشن تھا۔ احمد رضا خان اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے اس گلشن سے پھول توڑ کے ایک گلدستہ بنا کے امت کو عطا کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے اعلیٰ حضرت تک فقہ حنفی کی ساری تاریخ کو ایک جگہ یکجا دیکھنا ہو تو امام احمد رضا خان بریلوی کو دیکھ لیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا تفقہ، امام شافعی کی فراست، امام احمد بن حنبل آپ کی استقامت، امام مالک کا عشق رسول، حضرت مجدد الفسانی کی جرت، اور حضور غوث پاک کی روحانیت، ان کا فیض جمع ہو جائے تو جو ہستی بنتی ہے اس کا نام احمد رضا خان بریلوی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امیری اور حضرت ابو ذر غفاری کی فقیری کو یکجا دیکھنا ہو، ان دونوں کا فیض ایک جگہ دیکھنا ہو تو امام احمد رضا خان بریلوی کو دیکھنا۔
ماشاءاللہ میرے عزیز نے نعرہ لگایا عشق محبت عشق محبت، تو آپ جواب کیا دے رہے تھے؟ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، القابات کی ایک بھیڑ ہے. ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں، بڑے بڑے لقب دے دیتے ہیں، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں القابات کا رول پڑ گیا ہے کہ ہم اکثر یہ لقب بولتے ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیر اہل سنت، فخر اہل سنت. اس قدر ہجوم ہے القابات کا. لیکن کچھ لقب ایسے ہیں جو اس ہجوم میں بھیڑ میں بھی محفوظ ہیں، وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہی خاص ہیں، کسی دوسرے کو نہیں دیے گئے. کیا صدیق اکبر کا لقب کسی اور کو بھی دیا گیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن ابو قحافہ، نام تو حضرت صدیق اکبر کا کیا ہے؟ عبداللہ بن ابو قحافہ. لقب ہے صدیق اکبر. آپ کے بعد کسی اور کے ساتھ بھی یہ لقب مشہور ہوا ہے؟ نام ہے عمر بن خطاب، لقب ہے فاروق اعظم، کسی اور کے ساتھ بھی یہ لقب مشہور ہوا ہے؟ نام ہے عثمان بن عفان، لقب ہے غنی، کسی اور کے ساتھ بھی یہ لقب مشہور ہوا ہے؟ نام ہے حضرت علی بن ابی طالب، لقب ہے حیدر کرار، کسی اور کو بھی یہ لقب دیا گیا ہے؟ نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، لقب ہے غوث اعظم. اوروں کو ہم غوث تو کہتے ہیں، غوث زماں، قطب دوراں، لیکن جب غوث اعظم کا نام لیا جاتا ہے، صرف اتنا کہہ دینا غوث اعظم، فوراً ذہن میں شہنشاہ بغداد آ جاتا ہے. یہ لقب محفوظ ہے. نام ہے سید علی حجویری اور لقب ہے داتا گنج بخش. داتا بھی لقب ہے، گنج بخش بھی لقب ہے. نام علی حجویری ہے، یہ لقب کسی اور کو بھی دیا گیا ہے. نام ہے احمد سرہندی، لقب ہے مجدد الف ثانی، کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ مجدد الف ثانی ہے، کسی دوسرے کے لیے یہ لفظ نہیں بولا گیا. القابات کی بھیڑ میں بھی اللہ نے کچھ لقب محفوظ رکھے ہیں. اسی طرح جب داتا کا لفظ بولا جائے، ذہن حضرت سید علی حجویری کی طرف جاتا ہے. جب مجدد الف ثانی کا لفظ بولا جائے، ذہن شیخ احمد سرہندی کی طرف جاتا ہے. جب غوث اعظم کا لفظ بولا جائے، ذہن شہنشاہ بغداد کی طرف جاتا ہے. جب اعلیٰ حضرت کا لفظ بولا جائے، ذہن شاہ احمد رضا خان بریلوی کی طرف جاتا ہے. یہ لقب محفوظ کیوں ہیں؟ دوسروں کے لیے مشہور کیوں نہیں ہوئے؟ جنہیں ہم لقب دیتے ہیں وہ لقب مٹ جاتے ہیں، جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے لقب دیے ہیں وہ لقب محفوظ رہ گئے. کسی شخصیت کے بارے میں جاننا ہو نا، تو صدی بعد یا 2 صدی بعد کسی عالم یا خطیب کی تقریر سے فیصلہ نہ کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. اس ہستی کے ظاہری زمانے میں جو لوگ موجود تھے، جنہوں نے خود ڈیلنگ کی ہے، ان سے پوچھیں کہ یہ کون ہے. عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ اصول بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ آج کے کسی خطیب سے نہ پوچھیں، کسی مولوی کی تقریر سے فیصلہ نہ کریں کہ حضرت امیر معاویہ کون ہے. امام حسن سے پوچھیں امیر معاویہ کون ہے. حضرت امام حسن کی صلح بتا رہی ہے کہ امیر معاویہ کون ہے. یزید کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ یزید کون ہے، آج کے کسی محقق یا مولوی سے نہ پوچھیں، امام حسین سے پوچھیں. سرکار سید الشہداء کی بے نیام تلوار بتا رہی ہے کہ یزید کون ہے. اسی طرح یہ ایک اصول ہے کہ اس دور کے جو افراد ہیں ان کا عمل آپ کو بتائے گا کہ یہ ہستی کیا ہے، یا کس نوعیت کی ہے، یا کس مقام کی ہے. اعلیٰ حضرت کو 100 سال ہو گیا ہے دنیا سے پردہ کیے ہوئے. ہجری سن کے اعتبار سے 1 صدی اس سفر کے مہینے میں پوری ہو گئی ہے. 100 سال ہو گیا آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے. اس لیے آج کل کے کسی خطیب یا مولوی سے نہ پوچھیں اعلیٰ حضرت کون ہے. یہ پوچھنا ہے تو صدر الافاضل سے پوچھیں، یہ پوچھنا ہے تو ابو البرکات سید احمد قادری سے پوچھیں، یہ پوچھنا ہے تو محدث فیصل آبادی، محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھیں. صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کون ہے؟
अफादिल ये फाजिल की जमा है, यानी जब उलमा की बज़म हो तो सैयद नईमुद्दीन सदर हैं उस बज़म के। वो जो बज़्म उलमा के सदर हैं वो आला हजरत को खड़े होकर वुजू करा रहे हैं। वो आला हजरत के दर के ऊपर खड़े हैं तो कूजा पकड़ के खड़े हैं। अबुल बरकात से पूछें कि आला हजरत कौन है। मुरीद तो अपने मुर्शिदों पर फख्र करते ही हैं, बल्कि ये तो अक्सर देखा गया, हर मुरीद कहता है क़यामत के दिन मैं अपने मुर्शिदों को पेश करूंगा अपनी बख्शिश के लिए, या अल्लाह मैं फलां आस्ताने का मुरीद हूं, मेरी बख्शिश कर दे। ऐसा ही होता है ना कि मुरीद उम्मीद रखते हैं कि मुर्शिदों की निस्बत क़यामत के दिन काम आएगी। अहमद रजा वो हैं कि जिनके मुर्शिद अपने मुरीद को पेश करते हैं, ये क़यामत के दिन हमारे काम आ जाएगा। आला हजरत की जो बैत है वो मारहरा के बुजुर्ग शाह आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ, और शाह आले रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूजात में है, कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा ना कि ऐ आले रसूल मेरे लिए क्या लेके आए हो, तो मैं अहमद रजा खान को पेश कर दूं। मुरीद तो मुर्शिदों पर फख्र करते ही हैं, पर अहमद रजा वो मुरीद हैं जिन पर मुर्शिद फख्र कर रहे हैं। मुरीद तो कहते हैं क़यामत के दिन मुर्शिदों की निस्बत काम आएगी, पर अहमद रजा वो मुरीद हैं जिनके बारे में मुर्शिद कह रहे हैं कि क़यामत के दिन हम अहमद रजा का हाथ पकड़ के अल्लाह की बारगाह में पेश हों। फिर उस मुरीद की क्या शान होगी। शागिर्द तो उस्तादों पर फख्र करते हैं, पर जिस शागिर्द पर उस्ताद फख्र करे फिर वो शागिर्द कितना लायक होगा। आला हजरत शाहमद रजा खान बरेलवी सख्त थे लेकिन हुजूर के दुश्मनों के लिए, नरम थे हुजूर के आशिकों के लिए। कुरान मजीद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। ये सहाबा का किरदार कुरान में बयान किया है कि वो इस्लाम के दुश्मनों के लिए मुकाबले के वक्त बड़े सख्त हैं, भागते नहीं, मुज़दिल नहीं, और आपस में नरम है। आला हजरत की सख्ती इतनी है कि बड़े से बड़ा कोई मुफ्ती हो, कोई मुहक्किक हो, हजूर की अदना बेअदबी करे, आला हजरत उसे माफ नहीं करते, उसकी गिरफ्त करते हैं, शरई हुक्म बयान करते हैं। सख्ती तो इतनी है लेकिन नरमी इतनी है कि अगर 11वीं शरीफ का तबर्रुक मठियाई जमीन पे गिर जाती है तो आला हजरत उस जर्रे को, मिठाई के उस जर्रे को हाथों से नहीं उठा रहे, खुद जमीन पे बैठ के अपने होठों से उठा रहे हैं। कहते हैं ये हुजूर गौसे पाक की निस्बत वाला तबर्रुक है। सख्ती इतनी है कि नानपारा का हाकिम दरखास्त भेजता है, आप मेरी मनकबत लिख दें तो मैं आपके इदारे की इतनी मदद कर दूंगा। एक दुनिया का बादशाह, एक रियासत का सरबराह मुतालबा करता है कि अगर आप मेरी मनकबत, मेरी तारीफ में कुछ अशार लिख दें तो मैं आपकी इतनी माली मदद कर दूंगा। बरेली के ताजदार के माथे पे गैरत इश्क़े रसूल का पसीना आया, हजूर की नात लिखी और आखिर में मक्ते के अंदर आके जिक्र किया, करूं मदहा अहले दुवुल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। मैं बादशाहों के कसीदे लिखूं ये मुझसे नहीं हो सकेगा, क्यों? मैं तो मदीने वाले का गुलाम हूं। मेरा रिज़्क आता है तो गुंबदे खजरा से आता है, मुझे बादशाहों के कसीदे लिखने की क्या जरूरत है। सख्ती तो इतनी है कि बादशाहों को खातिर में नहीं लाते, और नरमी इतनी है कि पालकी में बैठे हैं, मजदूर पालकी को चला के ले जा रहे हैं, फौरन कहते हैं पालकी रोको, पालकी रोकी गई, आला हजरत नीचे उतरे, हाथ जोड़ के कहते हैं मजदूरों में कोई सैयद ज़ादा तो नहीं, मजदूरों में कोई आले रसूल तो नहीं। एक सैयदजादे ने, उसने भी हाथ जोड़ के जवाब दिया, मजदूर से मजदूरी ली जाती है, जात नहीं पूछी जाती। आप मजदूरी लें, आप मेरी जात क्यों पूछ रहे हैं? आला हजरत ने अपने सर से पगड़ी उतारी। ये किसकी दस्तार है? ये एक मुफस्सिर कुरान की, एक मुहद्दिस की, सदरुल अफादिल के शेख की दस्तार, ये किसकी दस्तार है? आला हजरत शाहमद रजा खान बरेलवी अपने इल्म की दस्तार उतार के उस सैयदजादे के कदमों में रख रहे हैं, और
اپنی دستار اپنی پگڑی سیدزادے کے قدموں پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ جن کی آپ اولاد ہیں ان کا واسطہ مجھے معاف کر دیں کہ میں آپ کے کاندھوں پہ سوار ہو گیا، میں پالکی میں بیٹھ گیا۔ وہ سیدزادے کہتے ہیں آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ نے غلطی تو کوئی نہیں کی، میں تو خود اپنی مرضی سے مزدوری کر رہا ہوں، اور آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ مزدوروں میں کوئی سید بھی ہے، آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت دستار بھی قدموں میں رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے سیدزادے اب تم پالکی میں بیٹھو، احمد رضا پالکی کو کاندھا دے گا۔ سیدزادے اس سے انکار کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ حضور کی آل کو اپنا نوکر بنائے رکھا ہے۔ سختی اتنی ہے کہ ریاست نان پارا کے بادشاہ کی پرواہ نہیں کرتے، اس کی فکر نہیں کرتے، اس کی منقبت نہیں لکھتے۔ نرمی اتنی ہے، ایک مزدور سیدزادہ اس کے قدموں کو بوسہ دے رہی۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو صحابہ کا کردار تھا اس کا فیض امام احمد رضا خان بریلوی کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام اور اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا ایک پہلو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت کی شخصی حالات دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے جو بزرگ ہیں وہ کابل سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے، لاہور سے دلی سے بریلی گئے۔ اعلیٰ حضرت کے والد دادا وہ بھی عالم تھے، صوفیاء میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی ہے 14 جون 1856، جنگ آزادی سے 1 سال پہلے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد حضرت مولانا نقی علی خان اپنے بیٹے کو لے کے دادا کی جھولی میں رکھتے ہیں۔ دادا تھے قدوۃ الواصلین حضرت مولانا رضا علی خان، ان کی گود میں رکھا اور کہا اپنے پوتے کے لیے دعا کریں۔ تو دادا دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے اس پوتے کو بڑا عالم بنانا۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا بزرگوں سے دعائیں لیا کریں، اپنے بچوں کو بزرگوں کی گود میں بٹھائیں، اپنے بچوں کو بزرگوں کے سامنے بٹھائیں اور بزرگوں سے کہا کریں ان کے لیے دعا کریں۔ اعلیٰ حضرت کی عمر ہے 3.5 سال۔ گلی سے ایک بزرگ گزر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت دروازے میں کھڑے ہیں، وہ بزرگ رک گئے اور عربی زبان میں انہوں نے گفتگو کی اور اعلیٰ حضرت عربی زبان میں انہیں جواب دے رہے ہیں۔ 3.5 سال کی عمر ہے۔ جب آپ استادوں کے پاس آئے نا پڑھنے کے لیے تو آپ کی لیاقت و قابلیت کو دیکھ کر استادوں نے کہا تھا احمد رضا صحیح بتاؤ تم کوئی انسان ہو یا کوئی جن ہو جو انسانی شکل میں آئے ہو کہ 4 سال کا بچہ تو اتنا شعور نہیں رکھتا جو باتیں تم کر رہے ہو۔ آپ استادوں کے پاس بیٹھے ہیں، ایک طالب علم آیا ہے، اس نے آ کے سلام کیا ہے، ابھی پہلے سبق ہے، ابتدائی سبق ہے۔ طالب علم نے آ کے استادوں کو سلام کیا ہے، السلام علیکم۔ آگے سے استادوں نے کہہ دیا ہے جیتے رہو بیٹا۔ جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں نا وہ اکثر سلام کا جواب ایسے ہی دے دیتے ہیں، جیتے رہو بیٹا۔ تو اعلیٰ حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، استادوں کے پاس جا کے بیٹھے، استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ استادوں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ جب کوئی کہے السلام علیکم تو جواب میں کیا کہنا چاہیے یہ مجھے بتا دیں، وعلیکم السلام کہنا چاہیے یا جیتے رہو بیٹا؟ استادوں نے آپ کو سینے سے لگا لیا، کہا 4 سال کی عمر میں تم دین کے اتنے بڑے طرفدار ہو، جب بڑے ہوئے تو پھر کیا ہو؟ آپ کے سامنے اگر کوئی سلام کا جواب غلط دیتا ہے اور وہ بھی استاد ہے تو کتنے ادب سے جا کے ان کی توجہ بھی ادھر کرا رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ نہیں بنتا۔ بچے روزہ رکھتے ہیں نا تو بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح روزہ رکھا ہے تو 12 بجے کھول لیا اور 12 بجے رکھا ہے تو پھر شام کو کھول لیا۔ 4-5 سال کے بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے چھوٹی عمر میں روزہ رکھا ہے، یہ 5-6 سال عمر، تو آپ کے جو والد گرامی ہیں دوپہر کے وقت کچھ سامان افطاری کے لیے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا، اس میں اعلیٰ حضرت کو لے گئے، دروازہ بند کر دیا
اور کہا احمد رضا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو اگر تم نے کچھ کھانا ہے تو کھا لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں میرا روزہ ہے۔ والد اب اپنے بیٹے کی قابلیت دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دروازے میں نے بند کر دیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے لیے روزہ رکھا ہے نا وہ دیکھ رہا ہے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ نے سینے سے لگا لیا۔ یہ 6 سال کی عمر، کم سنی میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یہ احساس ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ پہلا حج جو آپ نے کیا ہے وہ والدہ کے ساتھ ہی کیا ہے۔ جب واپس آ رہے تھے، بحری جہاز منجدار میں ہے، طوفان ہے، مسافروں نے کفن باندھ لیا کہ اب نہیں بچیں گے، جہاز ڈوب جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ پریشان ہوئی، اعلیٰ حضرت کے پاس آئیں، احمد رضا تم کو دعا کرو، تم کیوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے، دیکھو مسافر رو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ماں جی آپ بھی اطمینان سے بیٹھ جائیں، انشاءاللہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ والدہ کہتی ہیں تم اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں میں نے جہاز پہ بیٹھتے ہوئے وہ دعا پڑھ لی تھی جس دعا کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی کشتی میں بیٹھتے ہوئے وہ دعا پڑھ لے تو کشتی ڈوبتی نہیں ہے۔ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی۔ یقین کتنا ہے کہ حضور نے جو بشارت دی ہے وہ پوری ہوگی، یہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ اور پھر جہاز کنارے لگا ہے، طوفان سے بچ گیا ہے۔ آج ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں لیکن ہمارا یقین اس بلندی پر نہیں، اس لیے ہم ان کو آزماتے نہیں، اپناتے نہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، چونکہ یقین اس مقام پر نہیں ہے۔ ہمارا یقین مادیت پر ہے، روحانیت کو مانتے ہیں لیکن روحانیت پر اس طرح یقین ہمارا نہیں۔ اعلیٰ حضرت جب اس سفر سے واپس گھر پہنچے نا، گھر داخل ہو کے والدہ نے کہا احمد رضا فرض آج تم کر آئے ہو، آئندہ میری زندگی میں تم نے بحری جہاز کا سفر نہیں کرنا، تم نے حج کرنے نہیں جانا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ والدہ کا آپ بڑا ادب کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کے دوسرے بھائی جناب حسن رضا خان بریلوی وہ گئے ہیں حج پہ، تو جب قافلے کو روانہ کیا ہے نا تو اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے۔ یہاں بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کوئی حج پہ جا رہے ہوں تو عاشق جو ہے وہ تڑپتے ہیں، یہ جا رہے ہیں اور میں نہیں جا رہا۔ اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے اور پھر عاشق بھی ہے جو اویس ہند ہیں، بلال ہند ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا۔ جب بھائی جا رہے ہیں حج پہ، اعلیٰ حضرت تڑپ رہے ہیں، والدہ کی اجازت نہیں تھی اس لیے آپ قافلے میں شامل نہیں ہو سکتے، قافلہ چل پڑے۔ اعلیٰ حضرت گھر آئے، زنان خانے میں پیغام بھیجا کہ عورتیں پردہ کر لیں، میں نے اندر آنا ہے۔ پہلے گھروں میں نا الگ الگ حصے ہوتے تھے، مردوں کا حصہ الگ ہوتا تھا، عورتوں کا الگ ہوتا۔ آج کل جو آرکیٹیکٹ ہیں انہوں نے گھروں کے نقشے ایسے بنا دیے ہیں، پردے کا اہتمام نہیں۔ آئندہ جب آپ گھر کی تعمیر کروائیں تو اس میں خیال رکھیں کہ مردوں کا حصہ، عورتوں کا حصہ، پردے کا اہتمام۔ پہلے عورتوں کا جو حصہ گھروں میں ہوتا تھا اس کو زنان خانہ کہتے تھے، مرد اس حصے میں جاتے تھے تو اطلاع کر کے جاتے تھے تاکہ عورتیں پردہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے زنان خانے میں اطلاع بھیجی، عورتیں پردہ کر کے بیٹھ گئیں۔ اعلیٰ حضرت تشریف لائے، والدہ سے ملنا تھا، والدہ چادر لے کے سوئی ہوئی تھی، وہ آرام فرما تھی۔ والدہ چارپائی کے پیروں کی طرف اعلیٰ حضرت بیٹھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی اور والدہ کے قدموں کو بوسہ دیا، والدہ کے قدموں پہ اپنی آنکھیں رکھ دی، والدہ کے قدموں کو چوم رہے ہیں اور والدہ کے قدموں پہ اپنا چہرہ رکھ دیا ہے۔ اگر میں کہوں نا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے والدہ کے قدم چومے ہوں تو چند ایک ہی ہوں گے، وہ 2-4 ہوں گے۔ والدہ ایک خونی رشتہ ہی نہیں، ماں ایک منصب بھی ہے، ماں ایک رتبہ بھی ہے۔ اگر والدہ زندہ ہے تو اس کے قدم چومے، والدہ زندہ نہیں تو قبر کو جا کے پائنتی سے چومے۔ جب پیروں کی طرف سے قبر کو بوسہ دیں تو اس یقین کے ساتھ کہ میں ماں کے قدم چوم رہا۔
لاہور میں ایک بزرگ تھے حضرت صوفی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پہلے ان کا تعلق سکھ مذہب کے ساتھ تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا پھر تبلیغ کی, اپنی والدہ کو بھی کلمہ پڑھا لیا, والدہ بھی مسلمان ہو گئی. اب وہ اپنی والدہ کو نماز کے لیے وضو کراتے, خود وضو کراتے. تو جب والدہ کے پیر دھوتے تو پانی محفوظ رکھتے, والدہ کے پیروں سے لگا ہوا پانی خود پی لیتے تھے. صوفی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جن لوگوں نے ماں کی قدر کی اللہ نے ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے. ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ بڑے پریشان ہوں کاروباری حالات کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, کوئی پریشانی ہو, ماں باپ کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں, پھر دیکھیں پریشانی دور کیسے ہوتی. ماں باپ کے میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئیں. اور اب اگر میں پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ نیک عمل پہلے کر رکھا ہے, تو شاید کوئی ایک دو ہی ہوگا جو ہاتھ اٹھائیں گے. ورنہ ہم نے گھروں میں نوکر رکھے ہوئے ہیں, مسجدوں میں بھی ہم نے ملازم رکھے ہیں صفائی کے لیے, گھروں میں بھی ہم نے نوکر رکھے ہیں کپڑے دھونے کے لیے. میں اکثر کہتا ہوں کبھی مسجد میں خود جھاڑو پھیرے. بدھ والے دن ماں باپ کے میلے کپڑے خود اپنے ہاتھوں سے دھوئیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے شامل حال ہوتا ہے. جب آپ باپ کے قمیض کو خود دھو رہے ہوں گے نا, تو آپ محسوس کریں گے میل باپ کے کرتے سے نہیں نکل رہی, میل میرے دل سے نکل رہی. یہ کپڑے نہیں صاف ہو رہے, میرا سینہ صاف ہو رہا ہے. اگر اپنے ہاتھوں سے, ٹھیک ہے گھر میں آپ کی بیوی نے کھانا بنایا ہے تو وہ اپنی ساس کو دینے جا رہی ہے, آپ کے ٹھہر جا, میری ماں ہے, میں اپنے ہاتھوں سے پیش کرتا ہوں. اپنے ہاتھوں سے ماں کے منہ میں لقمہ ڈالیں, اپنے ہاتھوں سے باپ کو کھلائیں. ٹھیک ہے نوکر نے کوئی سودا لے آیا ہے, لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے ماں یا باپ کی خدمت میں پیش کریں. اس وقت باپ یا ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی نا, وہ بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار دے گی, بگڑے ہوئے معاملات درست ہو جائیں گے. اور اگر کبھی دل ٹوٹے, دنیا کے معاملات سے پریشان ہو, والدین زندہ نہیں, تو آپ ان کی قبر پہ چلے جائیں, وہاں بیٹھ کے کچھ دیر روائیں, دکھڑے سنائیں. ماں باپ کی روحیں قبروں سے دعا کرے گی, اللہ آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو سنبھال لے. آج ہم ان چیزوں سے محروم ہو گئے. رشتوں کی افادیت. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج پہ جانا ہے, ماں کے قدم چوم رہے ہیں. ماں اٹھی, چادر ہٹائی, احمد رضا کدھر آئے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن رضا چلے گئے ہیں حج پہ, میں تڑپ رہا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی قافلے میں شامل ہو جاؤں. ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا, جاؤ احمد رضا خدا حافظ. ماں نے اتنا ہی کہا, جاؤ احمد رضا خدا حافظ. چونکہ قافلہ جا چکا تھا تو جلدی جاؤ, احمد رضا خدا حافظ. والدہ چادر لے کے پھر لیٹ گئی. جانا مدینہ منورہ ہے, ماں سے کیوں اجازت لے رہے ہیں؟ حضرت ویسے کرنی میں کہاں جانا تھا, تو ماں سے کیوں اجازت لے رہے ہیں؟ ماں کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں, یہ جو بڑے بڑے مراتب پر پہنچے, ان سے پوچھیں کہ والدین کی عظمت کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے تازہ وضو کیا ہے اور سامان سفر لیے, قافلے کے ساتھ چلے گئے ہیں, اور خوشی خوشی ادھر نعت بھی جاری ہے, ادھر تیاری بھی جاری ہے کہ آج وہ سفر میں کر رہا ہوں جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی تشریف لے گئے. اس زمانے میں جو وضو کیا جاتا تھا اس کا پانی بھی ہماری طرح آج کل بیسن تو نہیں بنے ہوئے تھے, تو ایک برتن میں پانی محفوظ تھا. والدہ اٹھی, بتایا گیا کہ احمد رضا خان بریلوی چلے گئے ہیں. ماں نے کہا وہ جو وضو کا پانی ہے نا وہ محفوظ رکھنا ہے, اس کو باہر نہیں گرانا, میں وہ پانی دیکھتی رہوں گی جو میرے بیٹے کے اعضائے جسم سے لگا ہے. ماں بھی اعلیٰ حضرت کی والدہ تھی, ان کو بھی محبت تھی اپنے بیٹے سے. جب تک اعلیٰ حضرت سفر سے واپس نہیں آئے انہوں نے وہ پانی محفوظ رکھا, جب تک سفر سے واپس نہیں آ گئے. میں آپ کی خدمت میں آج ان الفاظ پر گفتگو کو سمیٹوں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے عطا فرمائے ہیں, انسانیت کی قدر کریں. جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی, آج انسان نے بڑی ترقی کی ہے لیکن انسان کھو گیا ہے.
جدید میڈیا نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں انسان کو اتنا مصروف کر دو، یہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں الجھا رہے، یہ سوچنے کا وقت ہی نہ اس کو ملے کہ انسان آیا کہاں سے ہے، جانا کہاں ہے اور زندگی کا مقصد کہاں۔ آج مصروفیت کا یہی عالم نہیں، سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا مصروف نہیں کر دیا کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے، دنیا میں کھو گئے، یہ بھول گئے ہیں زندگی کی منزل کیا ہے اور دنیا سے دل لگا بیٹھے۔ کچھ وقت اپنے لیے نکالیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ جب آخری وقت آیا، سورہ یاسین کی تلاوت مکمل ہوئی، بس اب چند سانسیں رہ گئی ہیں، اب دن پورا نہیں پاس رہ گیا، چند منٹ زندگی رہ گئی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے وہ دعائیں پڑھنا شروع کی جو دعائیں سفر پہ جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں۔ کیسی پیاری موت ہے، کیسی پیاری موت ہے۔ سفر پہ جاتے ہوئے جو دعائیں پڑھنی چاہیے، جو سنت ہے، وہ دعائیں اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد شام سے ایک بزرگ آئے تھے اجمیر شریف، تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا، کہتے ہیں میں آیا تو بریلی شریف میں امام احمد رضا خان بریلوی سے ملنے تھا، لیکن میں جب یہاں پہنچا تو پتا چلا ان کا وصال ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا آپ شام سے یہاں کیوں آئے ان کو ملنے کے لیے؟ ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں نے جس دن اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا ہے اس دن یہ خواب دیکھا تھا کہ حضور کی محفل لگی ہے، حضور دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، تو اہل مجلس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کس کا انتظار ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں بریلی سے احمد رضا آ رہا ہے۔ وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں میں خواب کو سمجھ نہیں سکا، میں نے کہا شاید کوئی بزرگ ہیں جو اتنے حضوری کیفیت رکھتے ہیں کہ حضور کی محفل تک ان کی پہنچ ہے، رسائی ہے۔ میں نے پوچھا احمد رضا کون ہے؟ مجھے بتایا گیا بریلی کے عالم ہیں، تو میں نے کہا چلو چل کے ان کی زیارت کرتے ہیں۔ پر جب یہاں پہنچا تو پتا چلا جس وقت میں نے خواب دیکھا ہے اس وقت ان کا وصال ہو رہا تھا، روح جسم سے نکل رہی ہے، مجلس محمدی میں پہنچ گئی۔ کتنی پیاری موت ہے، دنیا کی محفل کو چھوڑا، حضور کی محفل میں پہنچ گئی۔ اسلامی اعتبار سے، ہجری اعتبار سے تو سفر کا مہینہ ہے، یہ اکتوبر کی آج کون سی تاریخ ہے؟ 26 اکتوبر۔ تو ایک عاشق کے ذکر کے بغیر صرف 2-4 جملے عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ 31 اکتوبر کو ایسا ہی وصال ہوا ہے غازی علم الدین شہید، تختہ دار پہ ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ 31 اکتوبر میاں والی جیل میں جب تختہ دار پہ غازی صاحب کو لایا گیا، غازی صاحب مسکرا رہے ہیں، تو جلاد نے کہا علم الدین 21 سال تمہاری عمر ہے، موت تمہارے سامنے ہے اور تم مسکرا رہے ہو، زندگی کی بہاریں ابھی تم نے نہیں دیکھی، موت تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم غمگین نہیں، پریشان نہیں، چہرہ زرد نہیں، بلکہ تمہارے چہرے پہ خوشی سے لالی ہے۔ کیا سبب ہے کہ تمہارا چہرہ خوش و خرم ہے؟ میں نے بڑے بڑے بہادروں کو پھانسی دی، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پھانسی دی، لیکن جب میں ان کے سامنے موت کا پھندا لہراتا ہوں ان کی بتی ہے علم الدین موت سامنے دیکھ کر بھی تو پریشان کیوں نہیں ہے؟ غازی علم الدین شہید نے جواب دیا جلاد کان کھول کے سنو، تم تو ایک منظر دیکھ رہے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں موت کا پھندا ہے جو تم نے میرے گلے میں ڈالنا ہے، پر میں 2 منظر دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھ میں موت کا پھندا بھی دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ کے ہاتھ میں جنتی پھول بھی دیکھ رہا ہوں۔ تکبیر! میں دونوں منظر دیکھ رہا ہوں، تو میری گردن میں موت کا پھندا ڈالے گا، میرے کریم آقا میری گردن میں جنتی پھولوں کے ہار ڈالیں گے۔ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے دنیا چھوڑنے کا غم ہونا چاہیے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ روح جسم سے نکلے گی، حضور کے قدموں سے لپٹ جائے گی۔ اسی کو موت کہتے ہیں، تو یا رب بار بار آئے۔ غازی علم الدین شہید تیری عظمت کو سلام۔ غازی علم الدین شہید نے اپنی جان کس کے لیے پیش کی ہے؟
नामूस रिसालत के लिए। अल्लामा इकबाल के पास एक शख्स आया, उसने कहा आप भी इल्मुद्दीन को शहीद कहते हैं, इल्मुद्दीन को आप भी शहीद कहते हैं, आप ना शहीद कहें। अल्लामा इकबाल जोश में आ गए, फरमाया तू इल्मुद्दीन की बात करता है कि इल्मुद्दीन शहीद नहीं? इल्मुद्दीन ने तो हजूर की इज्जत के लिए जान दी है। मेरा मोहम्मद इकबाल का तो अब ये अकीदा है, अगर कोई इल्मुद्दीन के लिए जान दे देगा मैं उसको भी शहीद ही कहूंगा, क्योंकि इल्मुद्दीन हजूर का बन गया, इल्मुद्दीन हजूर का हो गया, इल्मुद्दीन ने अपनी जान हजूर के लिए दी है। अब जो इल्मुद्दीन के लिए जान दे मैं इकबाल उसे भी शहीद ही कहूंगा। मैं अपनी गुफ्तगू को इन अल्फाज पर ही समेटूंगा, वो हस्तियां जो हजूर की हो गई, हजूर के बन गए, वो कामयाब हो गए। मुझको पीरे कामिल ने बात ये बताई है, जो नबी का